بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں حافظ محمد صدیقی، آپ کا اردو کا ٹیچر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق نمبر 1 پہلے مکمل کر چکے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا بھی ہم نے جو اس کا خلاصہ تھا مختصراً وہ دیکھ لیا تھا۔ اب ہم اس کی پیراگراف کی تشریح دیکھ رہے ہیں۔ پہلے سبق کے میں جب ہم نے پیراگراف کی تشریح دیکھی تھی تو میں نے آپ کو اس کا پیٹرن اور اس کے نمبرنگ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھیں۔ اب میں ایک پیراگراف میں نے سلیکٹ کیا ہے سبق نمبر 2 سے، اس وجہ سے تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح جو ہے اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے، کس طرح اس کی تشریح کرنی ہے۔ سیاق و سباق جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے کہ اس کے ہیڈنگ الگ سے ہم نہیں دیتے، صرف جو ہے وہ تشریح کی ہیڈنگ دے کر اس کے نیچے 8-10 لائنوں میں میکسیمم وہ ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کے پیراگراف کی طرف۔ آج کا جو ہمارا پیراگراف ہے یہ صفحہ نمبر 8 پہ ہے جو ہماری اردو کی کتاب ہے، اور اس کا پہلا پیراگراف ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یہاں سے شروع ہو کر نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، یعنی کہ ان کے دوستوں کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ پیراگراف آپ مزید کتاب میں دیکھ لیں گے۔ اس کا میں نے آپ کو پہلے جیسے کہ طریقہ بتایا تھا کہ پہلے ہم اس کا لکھتے ہیں حوالہ متن، جس میں 2 چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں۔ سبق کا عنوان جو کہ اس کا ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی، اور تیسری چیز ماخذ یادگار غالب۔ یہ لکھنا اس کے نمبر نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ لکھنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 1 نمبر کا ہو گیا ہمارا۔ اس کے بعد آتے ہیں الفاظ معنی جو کہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں، اور جو ہم اوپر ہمارے پاس جن الفاظ پر لائن لگی ہوتی ہے اس پر جو ہے ہم نے اس کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم خط کشیدہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا لفظ ہے کشادہ پیشانی، جس کا مطلب ہے خوش مزاج یا ہنس مکھ۔ دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے غمگین، اس کا مطلب ہے غم زدہ۔ تیسرا لفظ ہے وسیع، اس کا مطلب ہے کھلا۔ پھر ہے ہمارے پاس باغ ہونا، اس کا مطلب ہے بہت خوش ہونا، جیسا کہ اس میں ہے کہ مرزا غالب جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہی باغ ہونا۔ اس کے بعد ملت کا مطلب ہے قوم۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا حصہ ہے پیراگراف کی تشریح کا وہ ہے تشریح، یعنی کہ پہلے ہم نے اس کے حوالے متن لکھ لیا، الفاظ معنی لکھ لیے، پھر تیسرا حصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تشریح، جو کہ ہمارے پاس 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ یہاں میں نے سیاق و سباق بریکٹ میں لکھا ہے، بریکٹ میں اس وجہ سے لکھا ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ہم نے ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی، بلکہ تشریح کی ہیڈنگ دے کر نیچے ہی 8-10 سطور میں میکسیمم اس کو ہم نے لکھ دینا ہوتا ہے۔ اس کے میں نے پوائنٹس لکھنی ہیں، اس کو آپ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ اور اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیراگراف کا جو ہوتا ہے سیاق و سباق، اس میں ہم پورے سبق کو مختصراً انداز میں بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس سبق میں سے جہاں سے بھی آپ کو پیراگراف آ جائے، چاہے وہ پہلا پیراگراف ہو، چاہے آخری ہو، چاہے درمیان سے ہو، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ سیم رہتا ہے، یعنی کہ ایک سبق سے جہاں سے بھی پیراگراف آ جائے گا اس کا سیاق و سباق تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ وہ سیم ہی رہے گا۔ اس وجہ سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ اس میں پہلے آپ لکھیں گے کہ مرزا غالب انتہائی وسیع اخلاق کے مالک تھے، جیسا کہ سبق کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور ان کا حلقہ احباب جو تھا وہ بہت ہی وسیع تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ تھا ان کے دوستوں کا حلقہ، اور وہ جس سے بھی ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے۔ خندہ پیشانی کہتے ہیں یعنی کہ خوشی سے، ہنس مکھ مزاج سے، جیسے کہ اس کا میں نے معنی پہلے لکھا بھی ہوا ہے۔ دوستوں کو لکھے گئے خطوط سے محبت و یگانگت ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ دوستوں کو جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں اس سے محبت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح نیکسٹ ہے غزل اور قصیدے کی اصلاح، یعنی کہ آخری عمر میں بھی جب ان کو کوئی بھیجتا تھا غزل یا قصیدے کی اصلاح کے لیے تو وہ اس کو جو ہے اصلاح کر کے بھیجتے تھے، اس کو جو ہے وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ محتاجوں کی مدد جو ہے اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے تھے۔ اور نیکسٹ آخر میں آپ لکھیں کہ ان کو پھلوں میں جو ہے ان کو آم بہت زیادہ پسند تھے۔ یہ ہمارا یہاں تک سیاق و سباق ہو جائے گی، یہاں میں نے جیسے کہ لائن لگائی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے، اور یہ ہیڈنگ ایک ہی ہمارے پاس چل رہی ہے تشریح کی۔ اس میں آپ لکھیں گے کہ جو ایک بار ملتا دوبارہ ملنے کا متمنی رہتا، یعنی کہ جو بھی ان سے ایک بار مل لیتا وہ ان سے دوبارہ ملنے کی خواہش رکھتا۔ پیراگراف کی تشریح آپ کم از کم جو ہے وہ 1 صفحے تک لکھیں گے۔ اس میں آپ کوئی حدیث یا کوئی حوالہ یا کوئی شعر وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے نیچے کیے بھی ہیں۔ اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں، یعنی کہ مرزا غالب کے جو عادات و خصائل تھے، جو ان کے اخلاق تھے وہ بہت عمدہ تھے، اور وہ عین فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھے۔ اس طرح مرزا غالب اپنے دوستوں کو جو ہے انتہائی قیمتی اثاثہ سمجھتے تھے۔ ہر مذہب و ملت کے دوست جو تھے ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ محبت
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ عداوت کہتے ہیں نفرت یا دشمنی۔ اسی طرح آپ کے جو دوست تھے مرزا غالب کے، وہ پورے ہندوستان میں تھے، کیونکہ آپ بہت بڑے شاعر تھے، آپ کا چرچا جو تھا وہ پورے ہندوستان میں تھا، لہٰذا آپ کے دوست بھی پورے ہندوستان میں شامل تھے اور آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کی قدر کرتے تھے۔ یہ آج کا ہمارا پیراگراف تھا۔ آپ کے اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہی پیراگراف صفحہ نمبر 8 کا اس کو لکھنا ہے، اس کے الفاظ معنی، حوالہ متن اور تشریح جو ہے یہ اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے، اور یہ آپ کی بعد میں چیک کی جائے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔